ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 74۔ بہت خوب کر رہا ہے آوارہ گردی۔ یلدرم نے ان چاروں کو دیکھی تالی بجائی تو دفتر وہ چاروں ہڑبڑا کر اٹھنے لگے۔ ذریعہ اٹھا، اس نے جانا کو اٹھایا، جانا نے علیحہ کو اٹھایا جو اوندے منہ وہاج پر گری ہوئی تھی۔ وہ اٹھی تو وہاج اپنی پیشانی مسلتا ہوا اٹھا۔ جتنے دھڑلے سے گئے تھے اتنے دھڑلے سے ہی واپس آنا تھا نا، یہ چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یلدرم نے طنز مارا جس کا ان چاروں میں سے کسی ایک پر بھی اثر نہ ہوا، البتہ جانا اور علیحہ تو شرمندہ ہوگی۔ اور یہ واز کس نے توڑا ہے؟ ان سے ہٹتی نگاہ واز سے جا ٹکرائی تھی جو فرش پر بکھرا چکنا چور ہو گیا تھا۔ مجھ سے ٹوٹا ہے، وہاج نے فوراً سے الزام خود پر لیا۔ یلدرم نے گہری سانس لے لی۔ صبح 8 بجے تم سب مجھے ناشتے پر ملو، سب کے سب، سن لیا تم نے؟ اگلے ہی پل انہوں نے انگلی اٹھائی کی کو مخاطب کیا، پھر وہ مڑے اور کمرے کا رخ کر گئے۔ اف، اب صبح جلدی اٹھنا پڑے گا۔ علیحہ سینے کی طرف بڑھی تو وہاج اس کے پیچھے گیا۔ جانا اور ذریعہ نے بھی اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ صبح وہ دونوں ارمان کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ آج ان کا ارادہ باہر ناشتہ کرنے کا تھا اور نئے گھر کے لیے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ ارمان کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ مائسہ کی فرمائش پر حلوہ پوری آرڈر کی گئی تھی۔ اب وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ ارمان کا موڈ خوشگوار تھا، وہ بار بار کوئی نہ کوئی شرارت کر رہا تھا۔ ارمان، میں مما لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ اپنے گھر والوں سے دور تھی، لیکن اب اسے ایک ایک کی یاد ستانے لگی تھی۔ کس کی مما؟ میری مما یا تمہاری مما؟ ارمان نے جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ دونوں کو ہی۔ وہ موبائل میں فیملی پکچرز دیکھ رہی تھی جہاں سب کتنے خوش تھے۔ اب اس کا دل چاہا تھا ایک بار پھر وہی اسی طرح خوش رہیں۔ ایسا کریں، ناشتے کے بعد ہم ان سے ملنے چلیں۔ ارمان کی ڈول پہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ ارمان کی ڈول پہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے فوراً سے پلان بنا لیا۔ ارمان کی ڈول؟ اب ارمان کو کیا پتا ہو کہ ارمان کی ڈول کون ہے؟ ہاں، وہ ایجی اور رنا کی بیٹی۔ ایجی ارمان کا بھائی تھا اور رنا مائسہ کی بہن تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو بالکل ڈول کی طرح لگتی تھی۔ پھر تو ارمان کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ ارمان کو پیاری سی ڈول یاد ہے جس کی بہت ساری تصویریں مائسہ کے موبائل میں موجود تھیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر ڈیگ کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ ارمان نے فوراً سے کال اٹھا لی، وہ جانتا تھا کچھ ارجنٹ ہوگا۔ کچھ پتہ چلا؟ جی باس، بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس دوران ویٹر ٹیبل پر ناشتہ رکھنے لگا۔ حمید درانی کی ویٹ سے موبائل نکلا ہے لیکن وہ بند تھا۔ ڈیگ نے دھماکہ کیا تو ارمان کا دل چاہا کاش اس وقت وہ حمید درانی کے پاس ہوتا اور اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ لیتا۔ اس کی اتنی دھلائی ہو گئی تھی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ میں جانتا تھا۔ موبائل آن کیا۔ ارمان کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ مائسہ اسے دیکھ کر پریشان سی ہوئی۔ جی باس، مگر موبائل میں صرف ایک ہی نمبر ہے، مقابل ترکی بترکی بولا۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے سینڈ کرو۔ وہ 100% شیور تھا کہ وہ نمبر یمنا کا ہی ہوگا۔ اور حمید درانی کی بیلٹ سے دھلائی کرو، میں بھی کچھ وقت میں آتا ہوں۔ ارمان نے کال کاٹی تو ڈیگ نے اسے نمبر فارورڈ کر دیا جو حمید کے موبائل میں تھا۔ ارمان نے بھی ایک نظر نمبر دیکھا تھا اور وہ فوراً پہچان گیا۔ یمنا کا نمبر تھا، مطلب وہ حمید درانی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بہت شاطر ہے یہ لڑکی، میرے ساتھ رہ کر مجھ پر ہی وار کر رہی تھی، وہ طیش میں آتا بولا۔ کیا ہوا ارمان؟ بالآخر مائسہ نے پوچھ ہی لیا، اسے معاملے کی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ یمنا حمید درانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ارمان کی بات سنے مائسہ کو جھٹکا سا لگا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے چیخی۔ وہ جانتی تھی وہ بری ہے لیکن اتنی بری ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور میرے ساتھ دغا بازی کر رہی تھی، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔
ہرمان نے اپنے دانت پیس لیے، اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ ان دونوں کو چوراہے پر لا کر کھڑا کرے۔ مطلب سب پلاننگ تھی، یمنا کا ہرمان کی زندگی میں آنا، اپنا انٹرسٹ شو کرنا، اسے مائسا سے دور کرنا، اچھے بننے کی اداکاری کرنا، پھر جب وہ جیل میں تھا تو اس کی مدد کرنا، جھوٹے نکاح کی رپورٹ مائسا کو بیچ کر اسے ہرمان سے بدگمان کرنا، اس کی کمپنی ہڑپنا، ہیڈ شپ ٹیک اوور کرنا۔ مطلب سب گیم تھی۔ کہیں اس کا حمید درانی سے کوئی رشتہ تو نہیں؟ مائسا کو یوں ہی شک سا ہوا۔ مطلب جتنا قصوروار حمید درانی تھا اتنی ہی یمنا بھی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پردے میں تھی اور وہ آزاد۔ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، لیکن اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی۔ ہرمان کو جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ تم ناشتہ کرو مائسا، میں تمہیں خان حویلی چھوڑ دوں گا اور خود ڈی ایچ چلا جاؤں گا۔ میں خزان کو کہہ دوں گا، وہ ہرمان کو پک کر لے گا۔ اس نے مائسا کا گال تھپکا تاکہ وہ پرسکون رہے، اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتہ ہو گیا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہرمان نے اسے خان حویلی چھوڑا اور خود ڈی ایچ چلا گیا۔ 8 بجے کا الارم 7 بجے ہی بج گیا تھا، جسے بند کرنے کے چکروں میں اس کی نیند چھو سے اڑ چکی تھی۔ اف، کیا مصیبت ہے! اپنی آنکھیں مسلتی وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے قریب لیٹا وحاش بے خبر سو رہا تھا۔ علیحا نے دھیرے سے اس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ نیند تو اب دوبارہ اسے آنی نہیں تھی، تھکن الگ ہو رہی تھی، جسم ٹوٹ سا رہا تھا، لیکن وہ شاور لیے ایک اچھا سا کیجول جوڑا پہن چکی تھی۔ ابھی وہ لپسٹک لگا ہی رہی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وحاش کی نیند میں خلل پیدا ہوتا، علیحا نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ یہ آپ دروازہ بجا رہی ہیں یا توڑ رہی ہیں؟ سامنے ہی حسینہ کھڑی تھی، اتنی صبح صبح، ایک ہاتھ کمر پر رکھے، غصے سے علیحا کو گھورتے ہوئے۔ اٹھ گئی مہرانی؟ تیکھی مسکراہٹ چہرے پر سجی۔ چل اب مہرانی سے نوکرانی بن جا۔ حسینہ نے اس کا بازو پکڑے باہر کو کھینچ لیا کہ اگلے ہی لمحے علیحا نے چھڑوا لیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اسے ابھی وحاش کو اٹھانا تھا، لیکن یہ حسینہ کیا کر رہی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چل میرے ساتھ، بتاتی ہوں میں تجھے۔ حسینہ نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ لیا۔ اس بار علیحا اس کے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ اتنی گرمی میں اکیلی کیوں کام کروں؟ تجھے کیا اسی کی ٹھنڈی ہواؤں لینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ تیز تیز زینے اتر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ علیحا کی کلائی دکھنے لگی تھی، سارا غصہ شاید کلائی پر ہی نکل رہا تھا۔ چل اتنا سج دج کر اب ناشتہ بنا۔ کچن میں لائی حسینہ نے اس کا بازو چھوڑا جو ہلکا سرخ ہو چکا تھا۔ کیوں، حویلی کے نوکر کہاں ہیں؟ وہ ترک کر بولی۔ اب اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کیا اس حویلی کی ملکہ ہے جو اتنے سوال جواب کر رہی ہے؟ حسینہ اسے جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ جو 2 ملازمہ کھانا بنانے میں مدد کیا کرتی تھیں، وہ دونوں ہی آج کام پر نہیں آئی تھیں۔ ناشتہ لگنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا ہے، جلدی سے یہ آملیٹ بنا، میں پراٹھے بنا رہی ہوں۔ توے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ حسینہ نے جلدی سے روٹی بیلی اور توے پر ڈال دی۔ علیحا کو نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنا پڑا۔ اس نے ناک بند کرتے انڈا توڑا اور پین میں ڈال دیا۔ انڈے کی سمیل سے اسے الرجی تھی۔ اسی طرح 8 انڈوں کا آملیٹ بنایا گیا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ حسینہ نے اسے جوس بنانے کو کہہ دیا۔ وہ جوس بنانے لگی۔ اس طرح نوال بیگم بھی کچن میں آ گئی تھی۔ آدھے پراٹھے وہ بنانے لگی تھی، کڑاہی بن چکی تھی اور پائے بھی تیار تھے، جب حسینہ یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی کہ وہ شاور لینے جا رہی ہے۔ علیحا اسٹرابیری جوس بنا رہی تھی جب چپکے سے وحاش کچن میں انٹر ہوا۔ علیحا دائیں سائڈ پر کھڑی تھی، جبکہ نوال بیگم بائیں سائڈ پر، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پش تھیں۔ وحاش نے پیچھے سے آتے ہی علیحا کو ہگ کر لیا۔ اس کے اچانک چپک جانے کی وجہ سے وہ گھبرا گئی۔ میرے ساتھ تکیہ سلا کر خود تم کچن میں آ گئی؟ وحاش نے اس کے شانے پر تھوڑی رکھ لی۔ علیحا نے ایک نظر ہلکا سا پلٹ کر نوال بیگم کو دیکھا۔
اسے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ پراٹھے بنانے میں مصروف تھی۔ وہ آج پیچھے ہٹے موڑے دیکھ لیں گی۔ علیحہ کو ڈر تھا وہ مڑ کر پیچھے نہ دیکھ لیں، کیونکہ وہ آج کا تو کچھ نہیں جانا تھا۔ علیحہ کو ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ تو دیکھ لیں، اپنی حق حلال کی بیوی کو ہی تو پیار کر رہا ہوں۔ وہاج نے گرفت سخت کی تو علیحہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ وہاج کوئی آ جائے گا، پیچھے تو ہٹیں، وہ تل ملا کر بولی۔ تو وہاج نے بس تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا۔ علیحہ نے سکھ کا سانس لیا اور کٹی ہوئی اسٹرابری گلینڈر میں ڈالنے لگی۔ وہاج اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر وہ وہی شیلف پر چڑھے بیٹھ گیا۔ علیحہ کو ڈر تھا کوئی جسارت نہ کر دے۔ وہاج نے ٹرے سے ایک اسٹرابری اٹھائی اور علیحہ کے منہ کے آگے کر دی۔ علیحہ نے بائٹ لی، ابھی وہ بائٹ لے ہی رہی تھی کہ وہاج نے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں سے باہر نکلی اسٹرابری اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس کی اس حرکت پر علیحہ نے اس کے سینے میں پنچ کیا، جس کا یقیناً وہاج پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسی حرکتیں صرف کمرے میں کیا کرے ہیں۔ اسے آنکھیں دکھائی علیحہ نے گرائنڈر میں چینی ڈالی اور رگڑا لگوا دیا۔ کمرے کے باہر میں تمہارا شوہر نہیں ہوں کیا؟ وہاج نے اسے بازو سے پکڑ کھینچ لیا۔ پرسوں رات کے بعد علیحہ کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش آ گئی تھی۔ موڑے کو کوئی نہ کوئی سین دکھا کر ہی جانا ہے آپ نے، وہ سرگوشی نما بولی اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جہاں جہاں جا رہی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ پھر دونوں جگوں میں اسٹرابری جوس ڈالے، اس نے آئس ڈال دی۔ وہاج نے چپکے سے ایک آئس کیوب اٹھائی اور علیحہ کی شرٹ میں پیچھے کو ڈال دی، جو نہ تو باہر گرا اور نہ ہی اندر پھنسا۔ وہاج، اس کو باہر نکالنے جلدی۔ وہ اچھلنے ہی لگ پڑی۔ اپنی شرٹ کو جاڑا بھی تھا لیکن وہ آئس پتہ نہیں کہاں اٹک چکی تھی۔ وہاج نے اس کی شرٹ پہ ہاتھ ڈال لیا۔ بیک وقت موڑے نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا علیحہ بیٹا؟ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ وہاج کو علیحہ کے ساتھ دیکھے فوراً سے رخ موڑ گئی۔ علیحہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ خود کو ڈپٹنے لگی کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اتنا چیخنے کی، ایک برف ہی تو تھی۔ دے اب موڑے کو جواب۔ وہاج نے اس کی شرٹ سے آئس نکال دی تو علیحہ غصے سے بولی اور اگلے ہی لمحے اس کے پاس سے ہٹی اور برتن سمیٹنے لگی۔ موڑے اپنی بہو کو بولے، میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نہ نکلا کرے۔ وہ بلند آواز میں بولے چلا گیا تو پیچھے بیچاری علیحہ اپنا سر پیٹتے ہی رہ گئی۔ کیا کرے وہ اس بے شرم شوہر کا؟ موڑے نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور پراٹھے لیے کچن سے نکل گئی۔ سب وقت پر ڈائننگ پر پہنچ گئے سوائے ذریعہ اور جانا کے، جن کے اندر کمرے میں لڑائی چل رہی تھی۔ چلو پہلے ان کے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ کھلی تھیں، نہ وہ دائیں کنارے پر تھی اور نہ ہی ذریعہ بائیں کنارے پر، جبکہ وہ دونوں درمیان میں تھے اور آنکھ کھلتے ہی چیخ مارتے ہوئے اٹھے تھے۔ ایسی چیزیں ان کے کمرے میں ہوتی رہتی تھیں۔ بیک وقت ان دونوں کی نگاہ گھڑی پر گئی، جہاں 8 بجنے میں صرف 10 منٹ رہتے تھے۔ انہیں تو 8 بجے ناشتے پر پہنچنا تھا۔ اوہ ہو، وہ لیٹ ہو گئے۔ دفتر میں وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان دونوں کی نگاہیں واش روم کی سمت تھیں۔ اس سے پہلے کہ ذریعہ بھاگتا جانا بھاگ گئی، لیکن ذریعہ نے اسے جانے نہیں دیا بلکہ بیچ راستے میں بازو پکڑے روک لیا۔ میں پہلے اٹھا ہوں، شاور بھی پہلے میں لوں گا۔ ذریعہ نے اسے پیچھے کھینچا اور خود آگے بڑھ گیا، لیکن جانا نے بھی اس کے پیر کے آگے پیر رکھا تو وہ منہ کے بل جا گرا۔ جی نہیں، پہلے میں اٹھی ہوں تو شاور پہلے میں لوں گی۔ وہ فوراً سے بھاگی کہ ذریعہ نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ جانا گرتی گرتی بچی، تم نے اتنا ٹائم لگانا ہے، میں نے 2 منٹ میں شاور لے لینا ہے۔ وہ ایک ہاتھ کا سہارا لیتا اٹھا کہ اتنی ہی دیر میں جانا دروازے کا ہینڈل پکڑے آگے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی 2 منٹ ہی لگاؤں گی، مجھے پہلے جانے دو۔ اسے شاور لینا تھا، پھر اس کو تیار ہونے میں بھی وقت لگنا تھا۔ جانا، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، میں کہاں نہاؤں گا؟ ذریعہ اٹھا اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ واش روم کے دروازے سے چپک کر کھڑی تھی۔
جتنا وقت انہوں نے لڑنے میں لگانا تھا اتنے وقت میں کسی ایک نے نہا بھی لینا تھا۔ تم بالکنی میں نہا لو، جانا نے مفت کا مشورہ دیا۔ ذریعہ کے ہونٹ واہ والے انداز میں کھلے۔ تم پاگل ہو، بالکنی سے پورا قبیلہ نظر آتا ہے۔ ذریعہ کو جانا کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اسے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا، جانا کو گدگدی کر دی جائے، پھر وہ خود ہی راستے سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ میں تمہیں بالکنی پر چڑھ کر نہانے کو نہیں کہہ رہی، بیٹھ کر نہا لینا۔ دوبارہ سے مفت کا مشورہ ملا۔ جانا چپ کر جاؤ، مجھے جانے دو۔ اس نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ راستے سے ہٹ جائے، مگر وہ تو وہاں ڈیڑھ تھی، جم کر کھڑی رہی۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اس نے ہینڈل گھمایا اور تیزی سے اندر گئی، لیکن دروازہ بند کرنے کا اسے وقت ہی کہاں ملا تھا۔ وہ دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ اگر اب تم نے مجھے جانے نہ دیا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ ذریعہ نے وارننگ دے دی۔ پھر وہ پھر بھی نہ ہٹی کہ اگلے ہی لمحے ذریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑے اندر کو دھکیلا اور دروازہ لاک کر لیا۔ پورے 15 منٹ بعد وہ دونوں نکھرے سے ہال میں آئے، ڈائننگ کا رخ کیا اور معذرت کرتے ہوئے اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ آج بھی ڈائننگ پر سب موجود تھے سوائے مائسا، ارمان اور پلوشا کے۔ یمنا کا تو اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن پلوشا کو بلانے کے باوجود بھی ڈائننگ پر نہیں آئی تھی۔ یلدرم نے بھی زیادہ فورس نہ کیا۔ ناشتہ شروع ہو چکا تھا۔ فی الحال ڈائننگ پر خاموشی کا راج تھا۔ جب کچھ لمحے گزرے تو یلدرم کی بھاری آواز سارے میں گونجی۔ میں نے 2 اہم فیصلے لیے ہیں۔ وہ بولے تو سب الرٹ ہوئے۔ 2 مہینے بعد انوشا اور زرمان کی شادی کی تقریب شروع ہو جائے گی، تو تیاریاں شروع کرو۔ انہوں نے بم پھوڑا تو جوس پی دیا۔ انوشا کو بری طرح سے اتھو لگا۔ علیہ نے فوراً سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ یہ بہت اچھا فیصلہ لیا آپ نے سردار سنگھ۔ حسینہ تو چہک کر بولی۔ ابھی کل رات کو ہی تو مہتاب نے یلدرم سے شادی کا ذکر چھیڑا تھا اور آج صبح ہی انہوں نے دھماکہ کر دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میرے اس فیصلے سے سب متفق ہوں گے۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ کچھ چہروں کے تو رنگ اڑ چکے تھے، جبکہ کچھ چہرے بے تحاشا خوش تھے، اور اگر کسی کو اعتراض ہوا تو وحاش نے مداخلت کی، کیونکہ انوشا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ہم یہاں کسی کے اعتراض سننے نہیں بیٹھے، ہمارا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اعتراض کا تو جواز ہی نہیں بنتا۔ یلدرم نے ڈو ٹوک لہجے میں بات ہی ختم کر دی۔ وحاش نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اور دوسرا فیصلہ ذریعہ کے زبردستی نکاح کے متعلق ہے۔ ان کی توجہ اب ذریعہ کی جانب راغب ہوئی۔ جیسا کہ تم لوگوں نے بتایا یہ زبردستی نکاح تھا، تو اگر تم چاہو تو تم اس لڑکی کو چھوڑ سکتے ہو، اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ ایک پل ذریعہ اور جانا کو سانپ سونکھ گیا۔ ذریعہ کو اسے نہیں چھوڑنا تھا اور جانا کو بدلہ لیے بغیر تو بالکل نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ پھر بالآخر ذریعہ نے خاموشی کا کھول توڑا۔ چاہے یہ نکاح زبردستی یا ہمدردی میں ہوا ہے، لیکن میں اپنے نام سے جڑی عورت کو اپنا کر نہیں چھوڑ سکتا، اس نے اعلان کر دیا۔ سب اس کی بات کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ یلدرم نے انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر صبح جلسے میں تمہارے نکاح کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے حویلی کے ملازموں کے ذریعے یہ خبر باہر تک پہنچے، ہمیں خود ہی اعلان کر دینا چاہیے۔ یلدرم نے فیصلہ کیا۔ حسینہ جو اتنی خوش نظر آ رہی تھی اب اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ اس بار پھر سب الٹ گیا تھا۔ اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا۔ یلدرم اس کے نکاح کو قبول کرنے کو تیار تھے۔ کیوں؟ یلدرم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ نڈیال سی بیڈ پر آ بیٹھی تھی، طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ اس نے وحاش کو بھی کال کرتے بلا لیا تھا۔ بار بار وہ واش روم بھاگ رہی تھی اور اب بھی وہ واش روم میں ہی تھی۔ جب وہ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولے وحاش اندر آیا۔ علیہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم کی جلتی لائٹ دیکھی اس نے واش روم کا رخ کر لیا۔
علیحہ تم ٹھیک ہو؟ وحاش نے دروازہ کھٹکھٹایا تو علیحہ ٹاول سے منہ صاف کرتی باہر آئی۔ مجھے صبح سے وامٹنگ ہو رہی ہے وحاش۔ وہ اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھے باہر آئی۔ وحاش نے اسے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ علیحہ سب خیریت تو ہے؟ اس کا لہجہ فکر مندی سے چور تھا۔ وحاش وہیں اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ پتہ نہیں چکر بھی آ رہے ہیں۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا اندھیرا فیل ہو رہا تھا۔ دل خراب ہو رہا ہے، عجیب سا فیل ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اسے اپنی فیلنگس بتانی ہی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ کھٹا کھانے کو من کر رہا ہے۔ وہ جو کنڈیشن بتا رہی تھی اسے سنے ایک پل وہاں سوچ میں ڈوبا۔ یہ علامات تو کہیں تم... اس نے 2 بار بات درمیان میں چھوڑی تھی۔ فکر کی جگہ اب چہرے پر خوشی سی چھلکی تھی۔ کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی تو آپ نہیں سوچ رہے؟ اس کی مسکراہٹ کی وجہ بھانپ گئی تھی۔ البتہ وہ ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ کیا تم کیا سوچ رہی ہو؟ وحاش نے بےتابی سے پوچھا۔ بس جو کان سننے کو ترس گئے ہیں علیحہ وہ کہہ دے۔ مجھے لگتا ہے آئی ایم پریگننٹ۔ اور پھر علیحہ نے کہہ دیا۔ وحاش ایک پل فریز ہو گیا۔ اتنی خوشی کہ لفظوں میں بیان ہی نہ ہو سکی۔ آہ میری جان، تمہیں پتہ ہے مجھے اس دن کا کتنا انتظار تھا۔ اس نے بے اختیار علیحہ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن وحاش کانٹریکٹ میرج میں بیبی نہیں ہوتا۔ علیحہ رو دینے کو تیار تھی اور وحاش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس نے علیحہ کی گردن میں منہ دیا اور بے ساختہ بوسے چھوڑتا چلا گیا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ سب ہوتا ہے، تم بس خوش رہو۔ وحاش نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب وہ اس کی پیشانی پر بے شمار لمس چھوڑنے لگا تھا۔ چھوٹے مونسٹر کی خبر نے مجھے تو پاگل کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں اٹھا کر جھوموں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھا کر جھومتا علیحہ فوراً سے منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کو بھاگی۔ مجھے تمہاری ہی کال کا انتظار تھا۔ وہ بے صبری سے جس کال کا انتظار کر رہی تھی وہ آ گئی تھی۔ میم مجھے اس لڑکی کی بہت بڑی انفارمیشن ملی ہے۔ مقابل جانا کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب جلدی سے بتاؤ کیا انفارمیشن ہے؟ وہ بے تاب تھی جانا کے بارے میں جاننے کے لیے۔ آخر اسی کے ذریعے ہی تو انہوں نے ذریعہ کو سرداری سے ہٹانا تھا۔ میڈم وہ لڑکی طوائف ہے۔ دوسری جانب مجوس شخص نے دھماکہ سا کیا تو ایک پل حسینہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ منجمد رہ گئی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا، مگر نہیں، طوائف لفظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ایسا تو اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا جیسا اس کا کردار نکل آیا تھا۔ لاہور کے سب سے بڑے ریڈ لائٹ ایریا میں وہ گانا بجانا کیا کرتی ہے۔ بم پھوٹ گیا۔ حسینہ صدمے میں تھی، لیکن اگلے ہی پل جب ذہن حرکت میں آیا تو اس کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ امڈ آئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یقین دہانی نہایت ضروری تھی۔ اسے پردہ فاش کرنا تھا، کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ 100% میم، وہ وہی لڑکی ہے۔ میں آپ کو ساری انفارمیشن سینڈ کرتا ہوں۔ سب تصویریں، سب ویڈیوز ہیں میرے پاس۔ کال چل رہی تھی۔ اس دوران مقابل نے تمام ثبوت حسینہ کو بھیج دیے، جسے دیکھ کے وہ حیرت زدہ رہ گئی۔